بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو خانہ کعبہ کے بارے میں چند ایسے حقائق کے بارے میں آگاہ کروں گی جن کا جاننا ہم سب مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شہر مکہ ایسی جگہ بسا ہے جس کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں؟ انہی کے بیچ میں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک سب سے پہلے عبادت کا گھر انسانوں کے لیے جو مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت سے بھرا ہوا ہے، تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ خانہ کعبہ کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے رکھیں، یعنی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے فرشتوں کی مدد سے خانہ کعبہ بنایا، اور یہ تعمیر طوفان نوح تک برقرار رہی۔ طوفان نوح میں اوپر کی عمارت بہہ گئی اور زمین کے اندر جو بنیادیں تھیں وہ باقی رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خانہ کعبہ کو بنانے کا حکم دے کر بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب وہ اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو تو اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں سے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی۔ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا اس کا سیمپل کچھ اس طرح کا تھا۔ اس کے اوپر کوئی چھت نہ تھی۔ اس وقت جو خانہ کعبہ بنایا گیا تھا اس کی دیواروں کے سائز میں فرق تھا۔ اس وقت خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک سے اندر جاتے اور دوسرے سے باہر نکلتے۔ اس کے کافی عرصہ بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کے دور میں اہل قریش نے کعبہ کی تعمیر شروع کی، تعمیر مکمل ہونے پر جب حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تو قبائل آپس میں لڑ پڑے۔ جنگ چھڑنے کا خدشہ تھا، لہٰذا مکہ کے چند معزز لوگوں نے فیصلہ کیا کہ صبح سویرے جو مسجد کے صحن میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے۔ لوگ آپ کو صادق اور امین پکار اٹھے۔ آپ نے حجر اسود کو نہایت حکمت سے ایک چادر پر رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو چادر پکڑنے کا کہا۔ جب نصب کرنے کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے نصب فرما دیا۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو باب الرحمن کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اس کا دروازہ بالکل زمین کے ساتھ تھا، لیکن جب قریش نے خانہ کعبہ بنایا تو انہوں نے اسے تھوڑی اونچائی پر بنایا تاکہ ہر کوئی اس کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اب خانہ کعبہ کا دروازہ صرف خاص لوگوں کے لیے ہی کھولا جاتا ہے، جیسے کسی ملک کا پرائم منسٹر۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر نفل نماز ادا کرتا ہے۔ اگر ہم خانہ کعبہ کے دروازے کی بات کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کے دروازے کے سب سے اوپر والے حصے میں لکھا ہوا ہے اللہ جل جلالہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے نیچے بہت سی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، آپ کا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تو اس کے اوپر کوئی چھت نہ تھی، لیکن جب قریش نے کعبہ بنایا تو اس کے اوپر چھت بنائی گئی، لیکن جب بارش ہوتی تو بارش کا پانی خانہ کعبہ کے اوپر ہی جمع ہو جاتا۔ پھر خانہ کعبہ کی چھت سے پانی کو نکالنے کے لیے ایک پرنالہ لگایا گیا جسے مذاب رحمت کہتے ہیں۔ اس پرنالے کی مدد سے خانہ کعبہ کی چھت سے بارش کا پانی نیچے اترتا ہے۔ لوگ اس پانی کے نیچے نہاتے بھی ہیں اور اس پانی کو رحمت کا پانی بھی کہتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے خانہ کعبہ کا پرنالہ مذاب رحمت کہلاتا ہے، اس کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد جو چھوٹی سی یو شیپ کی دیوار ہے حطیم کہلاتی ہے۔ حطیم خانہ کعبہ کے اندر کا ہی حصہ ہے۔ جب قریش نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو پیسوں کی کمی کی وجہ سے انہوں نے اتنی جگہ چھوڑ دی جو آج تک ویسے ہی ہے۔ جب بھی فرض نماز کا وقت ہوتا ہے تو حطیم کو خالی کروا لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے اندر ہی کی جگہ ہے اور خانہ کعبہ کے اندر کوئی نماز ادا نہیں کرتا۔ اگر کبھی آپ کو بھی خانہ کعبہ جانے کا موقع ملے تو حطیم کے اندر نفل ضرور ادا کریں، کیونکہ حطیم کے اندر نفل ادا کرنے کا مطلب ہے خانہ کعبہ کے اندر نفل ادا کرنا۔ خانہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ سر اور چست لگا کر دعا کرنا سنت ہے، اور یہاں پر بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ مقام ملتزم دعا کی قبولیت کا خاص مقام ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یہاں پر بڑی عاجزی سے دیوار سے لپٹ کر دعا مانگتے تھے۔ مقام ابراہیم یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کعبہ معظمہ سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ مکرمہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر گہرا نشان پڑ گیا۔ خانہ کعبہ کے اس کارنر کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اس کارنر کی ڈائریکشن ملک یمن کی طرف ہے، اس لیے اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اس حصے پر غلاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکن یمانی کا استلام کیا تھا، یعنی اپنے ہاتھوں سے اس کو ٹچ کیا تھا۔ اس لیے جب بھی آپ لوگ بیت اللہ آئیں رکن یمانی کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کریں، کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ خانہ کعبہ کے 4 کارنرز ہیں جن کے نام رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، رکن الاسود ہیں۔ جس وقت خانہ کعبہ بنایا گیا تھا اس وقت خانہ کعبہ کے اوپر کوئی غلاف نہیں تھا۔ آج خانہ کعبہ کے اوپر کالے رنگ کا غلاف ڈالا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نام اور بہت سی قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ غلاف کعبہ کی جو لمبائی ہے وہ 54 میٹر ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو ہر سال 9 ذی الحجہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف میں 1 من 40 کلو گرام سے زیادہ سونے کی تاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا غلاف پورے 1 سال میں تیار کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کو کھولا نہیں جاتا، اسے نئے غلاف کو پرانے پر چڑھا دیا جاتا ہے، پھر جدید مشینوں سے پرانے غلاف کو کاٹ دیا جاتا ہے۔
دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ سعودیہ عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے، اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔